اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، 2011 میں امریکہ کی بننے والی فلم کنٹیجن میں آج کی دنیا کا حال 9 سال پہلے ہی تقریباً بتا دیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک امریکی خاتون اپنے دوست سے ملاقات کے لیے امریکہ سے چین کا سفر کرتی ہے، اور چین میں موجود اس کا دوست اس کے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چین میں ڈنر کرتی ہے۔ وہاں پر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف واپس امریکہ پہنچ جاتی ہے، جہاں پر وہ ایک دن کے بعد بیمار ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہ صحت یاب نہیں ہو پاتی اور انتقال کر جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق اس کے جسم پر ایک ایسا حملہ آور وائرس داخل ہو جاتا ہے جس کا کہ علاج ابھی تک اس دنیا میں دریافت نہیں۔ معزز ناظرین اکرام، دوسری طرف اس فلم میں اس عورت کا بچہ جو کہ 9-10 سال کا دکھایا گیا ہے، وہ زیادہ تر وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے، جس سے کہ وائرس اس کی ماں سے اس بچے میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور اسے تیز بخار، نزلہ، زکام اور کھانسی ہوتی ہے۔ کم و بیش 6 دن کے بعد اس کا یہ بچہ بھی اس وائرس کے حملے کرنے کی وجہ سے انتقال کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر فوری طور پر اس کے باپ کو گرفتار کر کے قرنطینہ میں منتقل کر دیتے ہیں، جہاں پر اس کے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ اس کی بیوی نے کب اور کہاں سفر کیا اور اس کے بچے نے اپنی ماں کے ساتھ کتنے دن گزارے۔ دوسری طرف WHO کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ چین میں ایک وائرس نمودار ہوا ہے جس نے چین کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اگر اس کی ویکسین تیار نہیں کی تو تقریباً 8 ملین لوگ اس وائرس کا شکار ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین اکرام، WHO لوگوں کو ہنگامی تدابیر بتانے، اپنے گھروں میں رہنے اور ایک دوسرے سے نہ ملنے کی تدابیر بتاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس مووی میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ لوگ دنیا میں مر رہے ہیں، دنیا کے سبھی ملک میں کرفیو لگ رہے ہیں، تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں سب کچھ بند ہو جاتا ہے، اور روڈیں خالی ہو کر ویران قبرستان کا منظر پیش کرتی ہیں، اور جبکہ یہ بیماری جس کو کرونا وائرس کا نام دیا جاتا ہے 90 سے 144 دن تک اس دنیا میں رہتی ہے، جبکہ WHO اپنی ٹیم پر مشتمل 2 ڈاکٹروں کو چین کے شہر ہانگ کانگ میں اس بیماری کی کھوج لگانے کے لیے بھیجتے ہیں، جس میں سے کہ ایک ڈاکٹر اس بیماری کا شکار ہو کر مر جاتا ہے، جبکہ دنیا کو کفن کی کمی اور اجتماعی طور پر قبرستانوں میں دفنایا جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اس مووی میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ WHO 144ویں دن بعد ایک ویکسین تیار کرتا ہے جسے 90 دن کے اندر اندر پورے یورپین کنٹری کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ ویکسین ایشیائی ممالک کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ویکسین مریض کے کان کے ناک کے اندر ڈال دی جاتی ہے، جس سے کہ وہ پھیپھڑوں میں پہنچ کر اس کرونا وائرس کو ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، بیماری کس طرح پھیلی اس کا کھوج سائنسدان اور ڈاکٹر اس وقت لگاتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ چین کے اندر ایک چمگادر نے ایک کیلا کھایا، اور یہ کیلا اس کے چمگادر کے منہ سے نیچے گرا، جسے ایک پگ کھا لیتا ہے، اور اس پگ کو اس لڑکی کا دوست کھا لیتا ہے، جس سے کہ وائرس اس دوست کے جسم میں منتقل ہو کر اس عورت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ وائرس اس پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے۔ مگر ناظرین اکرام، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی جو کرونا وائرس ہے جس کا نام و نشان نہیں تھا آج سے 9 سال پہلے، اس مووی میں کس طرح دکھا دیا گیا، اور مووی کے مصنف کو کیسے پتہ ہوتا ہے کہ اس وائرس کا نام کرونا وائرس ہوگا اور یہ تقریباً 8 ملین لوگوں کا صفایا کر دے گا۔ کرونا وائرس کے خلاف جب کوئی ویکسین نہیں تیار کی جاتی تو امریکہ کیسے یہ ویکسین تیار کر لیتا ہے؟ کیا یہ پورا پلان اور منصوبہ ہے؟ یہ وائرس امریکہ نے چائنا میں چھوڑا تھا؟ اگر اس کا جواب نو ہے تو پھر کیسے 9 سال پہلے
یہ مووی سچ ثابت ہو رہی ہے۔ کیسے ایک امریکی مصنف اپنی کتاب اینڈ آف ڈیز کے اندر یہ انکشاف کرتا ہے کہ 2020 میں کیسے یہ وبا دنیا میں پھیلے گی اور لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور اچانک یہ وبا دنیا میں ختم ہو جائے گی اور ایک دہائی بعد یہ بیماری پھر دنیا پر حملہ کرے گی۔ یہ سب ایک امریکی مصنف کو معلوم ہونا، کیا یہ اتفاق ہے؟ تو معزز ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ مفید معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔